کانٹوں کا گٹھا اٹھائے مکہ کی گلیوں میں چل رہی ہے۔ یہ اُمّے جمیل کانٹے اٹھا کر کہاں جا رہی ہے؟ کس قدر منحوس عورت ہے یہ، راتوں کو بھی سکون نہیں آ۔ مکہ کی گلیوں میں غصے سے چیختی ہے۔ یہ محمد، یہ کیسا جادو کر رہا ہے؟ میں اس کی ہر کوشش کو ناکام بناؤں گی۔ محمد ہمارے نوجوانوں کو بتوں کی عبادت سے روک رہا ہے، میں اپنے ابو لہب سے اسے برباد کروا دوں گی۔ میرے شوہر، میرے ابو لہب اس کے خلاف ہیں اور میں اس کی ہر کوشش کو ناکام بناؤں گی۔ وہ کانٹے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے بچھا کر کہتی ہے، یہ کانٹے اس کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، جیسے میں اس کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کانٹے محمد کے پاؤں میں لگیں گے، میں دیکھتی اب وہ کیسے گھر سے اللہ کی دعوت کے لیے نکلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھ کر وہ کانٹے ہٹاتے ہیں۔ دیکھو محمد کانٹے اٹھا رہے ہیں۔ منحوس ام جمیل محمد کو تکلیف دینے سے باز نہیں آتی۔ یہ روزانہ کا معمول بن چکا ہے۔ دوسری طرف ابو لہب کہتا ہے، محمد کی دعوت اب صرف ہمارے نوجوانوں تک محدود نہیں رہی، وہ کھلے عام ہمارے بتوں کو برا کہہ رہا ہے، ہمیں کچھ کرنا کا چچا ابو طالب اس کی حمایت کرتا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے، ابو طالب کے رشتے نے اسے مضبوط بنایا ہوا ہے۔ ابو لہب کہتا ہے، میں اسے اس کی سب سے بڑی کمزوری سے ماروں گا۔ اس کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم میرے بیٹوں کے نکاح میں ہیں۔ ابو لہب اپنے بیٹوں سے کہتا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ لیکن ابا جان، قریش کے سردار کہتے ہیں کہ عربوں کی روایات کے خلاف ہے۔ ابو لہب کہتا ہے، میرے لیے قریش کی سرداری اور لات و عزی کی عزت اس خونی رشتے سے زیادہ اہم ہے۔ ابو لہب اپنے بیٹوں سے چیخ کر کہتا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ابو لہب کے بیٹے طلاق دے دیتے ہیں۔ ابو لہب فاتحانہ انداز میں کہتا ہے، میں نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ ابو لہب کے ظلم بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازاروں میں رسوا کرتا۔ اے لوگوں، میرا بھتیجا محمد دیوانہ ہے، اس کی بات نہ سنا۔ یہ محمد کیا شاعری سناتا رہتا ہے، لوگوں اس پر یقین نہ کرنا۔ ایسے ہی دن اور رات گزرتے رہے۔ ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھے۔ ابا جان، وہ پہاڑ پر کون کھڑے ہیں؟ یہ تو محمد رسول اللہ ہیں۔ اور زوردار آواز میں کہا، یا صباحا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہ آواز تو محمد کی ہے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سب لوگ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج حملہ کرنے والی ہے تو تم کیا کرو گی؟ سب نے کہا، ہم مان لیں گے کیونکہ آپ سچے ہیں۔ آپ آمین ہیں، آپ سچے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں اور اس کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اور میری نبوت پر ایمان لے آؤ۔ محمد پر ایمان لے آنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ ہاں، کیونکہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو ایک شخص شدید غصے سے چلایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ تبا لك سنائر اليوم اللي هذه لا جمعتنا، تو ہلاک ہو سارا دن۔ کیا تو نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا ہے؟ یہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات تانے مارتا۔ اب یہ محمد کس طرف جا رہا ہے جس کو اللہ کی دعوت دینے جا رہا ہے؟ اس کی تانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید غم میں رہتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ کا قہر ابو لہب پر برسا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ لہب نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ ہلاک ابو لہب ہوگا، نہ کہ آپ۔ علی، مجھے وہ سورت تو سناؤ جو ابو لہب کے لیے قہر بن کر اتری اور اس کی اکڑ توڑ دی۔ ابو لہب کے ہاتھ
टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। न तो उसका माल ही उसके कुछ काम आया और न वो जो उसने कमाया। वो जरूर भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। मैं अबू लहब नाकाम हो गया, काम हो गया। और उसकी बीवी भी जो ईंधन सर पर उठाए फिरती है, उसके गले में मूंज की रस्सी होगी। इससे हमें पता चलता है कि जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु